Dear students, this is Business Administration and Commerce Department of Indus University, Karachi. You will watch a recorded lecture of Dr. Rashid Ali, now. Alright, now we will learn something about rights and liabilities of the buyer and sellers. This is very simple and very straightforward approach, that what are the liabilities of buyer and what are the liabilities of the seller. So we can easily understand it. بڑا آسان ہے, سمپل سی بات ہے کہ جو وعلیکم السلام. تو اب اگر ایک سیلر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, کچھ پتا ہے؟ وہ جو بھی چیز سیل کر رہا ہو وہ بالکل ہی یعنی کہ صحیح ہو اور اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. یس, صحیح بات ہے سر. کسٹمر کو وہ جو چیز جب بیچے تو وہ بالکل ہی یعنی کہ سیٹسفائیڈ ہو کسٹمر, وہ ہر چیز جو ہے جس کو بیچ رہا ہے وہ اس کو چیک کر لے اور جو ہے صحیح طریقے سے ٹرانسفر کر دے اس کو, صحیح طریقے سے ٹرانسفر کر دے. اچھا, اور صحیح طریقے سے اس کو بتا دے. اچھا, یہ بات جو ہے نا, یہ بیسکلی ایک بڑی سمپل اور لیکن بڑی اہم بات ہے دونوں سائڈوں پہ, بائر اور سیلر پہ. یہ بات تو تم لوگوں کو پتا ہے اور آپ سب لوگ بتا بھی رہے ہیں مجھے. لیکن جو دوسری بات, جی بیٹا, تو دوسری جو میں آپ کو بات بتاؤں گا وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگی اگر آپ نے میری وہ کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے تو شاید میں نے ہر کلاس میں بات بتا دی. اچھا, پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے, جو سیلر جو بیچ رہا ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مٹیریل کے ڈیفیکٹس, پراپرٹی کے کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ بتائے کہ یہاں پہ پانی ٹھیک نہیں ہوتا ہے, یا یہاں پہ کوئی جو بھی ڈیفیکٹس ہیں, کھڈے ہیں یا واٹ ایور. اگر یہ, کیونکہ ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں ریئل پراپرٹیز کی, جو زمین سے متعلق ہے, یہ مکان ہے, دکان ہے, فلیٹس ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی چھوٹا سا ایک ایشو ہوا, وہ ہم نے دیکھا نہیں, گھر لیا تو وہ کہیں سیپیج ہے, پانی ٹپکتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مذہب میں بھی یہ منع ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بیچو تو اس کے ڈیفیکٹ بتاؤ. اب اس کو ہم صرف اس پہ نہیں رکھنا چاہیے, آلو پہ یا سیب پہ یا ٹماٹر پہ, کہ بھئی یہ دیکھو یہاں سے گلا ہوا, یہاں سے گلا ہوا. ہم نے اس کو اس طرح سے لیا ہوا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. یہ سب پر یہ چیز جو ہے نا لاگو ہوتی ہے, سب پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے. چاہے آپ آلو بیچ رہے ہیں یا چاہے آپ 50 کروڑ کا پلاٹ یا 500 کروڑ کی کوئی جائیداد بیچ رہے ہیں, ہر جگہ یہ چیز لاگو ہوتی ہے بائی لا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1886 کا لا ہے, 1886 کا, یا 1500 سال پہلے کی وہ بات, کہ جب بھی چیز بیچو تو اس کا ڈیفیکٹ بتا دو. یہ بعد میں پتا پڑے گا تو جھگڑا پیدا ہوگا, بعد میں اگر معلوم ہوگا تو اب آپ کا ٹرسٹ خراب ہو جائے گا, بعد میں معلوم ہوگا تو آپ کی عزت, نیک نامی, بہت ساری چیزیں آپ کی خراب ہوگی. تو پہلے ڈیفیکٹ بتاؤ. تو لا بھی ہم یہی بتاتا ہے کہ ڈیفیکٹ بتاؤ. یہ کون؟ سیلر. پرچیزر کی بھی بڑی زبردست ذمہ داری ہے جو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیا ہے. اچھا, دوسری چیز کیا ہے, سیلر کیا کرے کہ جو ٹائٹل ڈیڈز ہیں, جو اس کے کس کے نام ہے وہ جگہ, وہ اور کوئی کاغذ پرچیز کیا ہوا ہے, کوئی رسید ہے, کوئی بھی چیز ہے جو ریلیونٹ ٹو دا پراپرٹی ہے, خاص طور پہ ٹائٹل ڈیڈز وغیرہ, یہ بھی اس کو دے جب آپ بیچ رہے ہیں اس صورت میں. یا اگر کرائے پہ دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں تو نیچرلی اس کو دکھا دیں اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی واقعی پراپرٹی آپ کی ہے. ایسا نہیں ہو کسی اور کی پراپرٹی آپ نے کرائے پہ چڑھا دی, وہ بندہ کہیں باہر ہے یا کہیں ہے, اور یہ غلط بات ہے. اگر کوئی سوال بنتا ہے پرچیزر کا جو خرید رہا ہے آپ سے, آپ سیلر ہیں, بائر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ بتاؤ کہ یہاں پہ لائٹ کیسے آتی ہے, پانی کتنے بجے آتا ہے, وغیرہ وغیرہ, یا جو بھی کوشچن ہے آپ کی کنسٹرکشن کے متعلق ہے, آپ کی جائیداد کاغذات کے متعلق ہیں, وہ بھی
آپ ان کو بتائیں. اور اس کے بعد نیچرلی آپ کا دونوں کا یہ حق ہے کہ آپ جو کنوینس ہے, جو ڈیل ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور جس تاریخ کو یہ فیصلہ ہوتے ہیں آپ بتاتے ہیں, اس تاریخ کو آپ ڈیلیوری کریں, آپ اس کو ڈیلیور کر دیں, آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی فلانی تاریخ کو دیں, اور فلانی تاریخ کو آپ اس کی اکارڈنگلی پیمنٹ بھی کر دیں. سملرلی اگر کوئی پبلک چارجز اس کے اوپر ہیں, پبلک چارجز کا مطلب ہوتا ہے حکومت کے چارجز. اب وہ حکومت کے چارجز کون سے ہیں کہ کوئی لائٹ کا بل رہتا ہے, کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں گیس کا بل ہے, کوئی بھی بل ہے, کوئی بھی ٹیکس رہتا ہے, وہ آپ یا پے کریں یا اس کو بتائیں کہ یہ بل رہتے ہیں اور یہ آپ نے پے کرنا ہے. تو یہ سیلر باؤنڈ ہے لیگلی. جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں, یہ سیلر باؤنڈ ہے لیگلی کہ یہ چیزیں اپنا بائر کو بتائے, کہ جو خرید رہا ہے اس کو بتائے. اب آتے ہیں اس چیز پہ کہ جب سیل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے. تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کی سیل کمپلیٹ ہو رہی ہے, سیل ہو رہی ہے, اگر وہ کیا کہتے ہیں کرایہ وغیرہ نہیں ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو ٹائٹل دے دی, کہ اگر سیل کر رہے ہیں تو اس کو کاغذات دے دی جائیں, جس کا وہ مطلب سب سے سائن لے کر, سب سے ڈیل کرا کے وہ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی جائیں. اور سب سے اہم چیز کیا, اس کو پوزیشن دے دی جائے. تو یہ تو لائبلٹی آف سیلر ہو گئی آفٹر کمپلیشن آف دی سیل بھی, اور بیفور کمپلیشن آف سیل. وہ بیفور تھی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی, کہ اس کا ڈیفیکٹ بتائیں, اس کی ساری چیزیں بتائیں, اس کے بجلی کا بل وغیرہ جو بھی دینا ہے وہ بتائیں. اور آفٹر کمپلیشن آف سیل کیا ہے کہ آپ اس کو وہ جگہ کے کاغذات دیں, اپنا ٹرانسفر وغیرہ کے جو ضروری کاغذات ہیں, شناختی کارڈ وغیرہ, وہ مطلب جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری لیگل پوری کریں اس کی. اور دوسرا یہ کہ اس کو پوزیشن دیں جس حالت میں اس نے دیکھا تھا, جس حالت میں اس نے اس کا سودا کیا تھا, اس حالت میں اس کو پوزیشن دے. اب وہ انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ اب بائر کی کیا ذمہ داری ہے, خریدار کی کیا ذمہ داری ہے. یہ اس بات کو بھی آپ شاید پہلی دفعہ سنیں گے. بائر کی ذمہ داری یہ ہے جو خرید رہا ہے کہ اگر پراپرٹی کا مثال کے طور پہ سودا ہو گیا, تو جو خرید رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ وہ جو بیچ رہا ہے اس کو بتائے کہ بھائی تم نے یہ جو مجھے 50 لاکھ کا یہ دیا ہے اپنا پلاٹ, یہ اس وقت 60 لاکھ کا ہے, یا قیمت اس کی ویلیو اس کی بڑھ رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے اس کی ویلیو پراپرٹی کی. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حالانکہ سیلر کو نارملی پتا ہوتا ہے کہ اس کی پراپرٹی کہاں پہنچ رہی ہے, لیکن قانون کی یہ اخلاقی جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ جناب آپ بھی بتائیں اس سیلر کو, اگر ڈیل ہوتی ہے, معلومات ہوتی ہے, تو بتائیں کہ اس پراپرٹی کی ہے. اور بہت دفعہ ایسا نارملی ہوا بھی کہ ایک پلاٹ کی ڈیل چل رہی تھی, تو اس پہ ڈیل فائنل ہوئی, جب سب کچھ ہوئی, تو وہ پھر جو دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹو سم ریزنز میں نہیں دے سکتا ہوں. تو جو لینے والا تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ سے بات ہو گئی ہے, تو آپ کی بات جو تھی, آپ نے مجھے یہ 35 لاکھ کا جو پلاٹ دیا ہے, یہ میں آگے بات کر چکا ہوں اس کی, میں اس کو 45 میں بیچ چکا ہوں, یا 45 میں زبان دے چکا ہوں, تو آپ اپنی ڈیل کو آنر کریں, ختم کریں. تو یہ اس طرح کے مسائل جو ہے یہ آتے رہے ہیں اپنی ڈیلز میں. تو لہٰذا یہ اہم بات یہ تھی کہ قانون آپ کو اس بات کا وہ کر دیتا ہے, مورل ڈیوٹی آپ کی لگا دیتا ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس کو بتائیں کہ یہ اتنے کی نہیں, اتنے کی ہو سکتی ہے. اب اس میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ یار ہم کیوں مہنگی خریدیں اس سے, یا کریں. تو خریداری آپ کا ایک الگ سودا ہے, آنیسٹی آپ کا ایک کریکٹرسٹکس الگ ہے. اچھا, دوسری بات بڑی سادہ سی ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کو پے کرنا ہے اس کو بحیثیت خریدار, وہ اس کو آپ پے کر دیں, اور اپنی ساری ڈیوز جو اس کے ہیں جو آپ سے وہ لینا چاہتا ہے, وہ پیسفلی اس کا وہ کر دیں.
مطلب پے کر دیں اس کو. اچھا اچھا اسی طریقے سے بائر کی کیا ذمہ داری ہے جب وہ خرید لیتا ہے, جب وہ زمین لے لیتا ہے یا مکان لے لیتا ہے یا دکان لے لیتا ہے یا موٹر سائیکل لے لیتا ہے یا کار لے لیتا ہے, جو بھی لے لیتا ہے. اب اس کا یہ ہے کہ اب اگر اس کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے اس پراپرٹی کی وجہ سے, چاہے وہ موٹر سائیکل ہے, موبائل ہے, یا وہ 50 کروڑ کا بنگلہ ہے, یا جو بھی ہے, زمین ہے, کھیت ہے, کھلیان ہے, تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. اب وہ لگا نہیں سکتا کہ یار دیکھو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب وہ نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھ بھال کے لینا ہے, آپ نے چیزیں کو دیکھنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کاغذات کو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے اس کے اوپر لائبلٹیز جو ہیں, حالانکہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو پتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب خریداری جب مکمل ہو جائے, جب پیمنٹ ہو جائے, جب آپ کو پوزیشن مل جائے, اس کے بعد کوئی نقصان آپ کو آ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار پھر لائبلٹیز جو ہیں وہ آپ کی ہوں. ذمہ داری ہو سکتا ہے کوئی, آپ تھوڑا سا لائبلٹیز اور ذمہ داری میں فرق کر لیں, تو لائبل تو آپ ہوں گے, ذمہ داری تو بہرحال اخلاقی طور پہ تو ان لوگوں کی ہو. اگر کوئی چھپی ہوئی چیز سامنے آ گئی جو اس ٹائم نہیں ہے تو دیٹ از آلسو چیلنجبل ان دی کورٹ ان سرٹن کیسز. اس کے علاوہ اگر کوئی انٹرسٹ پے کرنا ہے اس کو, اگر اس کو کوئی انٹرسٹ پے کرنا ہے اس حوالے سے کہ جس حوالے سے اس نے وہ چیز لی ہے, یا جیسے یہ بینکوں کے خاص طور پہ کہ جب بینک آپ سے لیتے ہیں, کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ وہ آپ سے لیتے ہیں. ایک تو مین پیمنٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کی جو انٹرسٹ ہیں اور جو دیگر ہڈن چارجز وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو پے کرنے ہیں آفٹر دی پوزیشن آف یور پراپرٹی. تو یہ آج کا لیکچر تھا. اٹ واز لیکچر 7. Thanks for watching Indus University.